بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عید کے دنوں کے حوالے سے کرفیو کی ٹائمنگ کیا ہوگی، کون سی محلات کھلیں گے، اسی طرح آپ کو گھر سے نکلنے کی اجازت کس وقت ہوگی، اور عید کے حوالے سے، عید کی نماز کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل بیان کریں گے۔ اور اگر آپ کو ایمرجنسی گھر سے نکلنا ہے کرفیو کے اوقات میں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی شاپس کے حوالے سے کہ مارکیٹس کے حوالے سے کون سی مارکیٹس اور شاپس کھلی رہیں گی۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں مکمل کرفیو کے دوران اہم اقتصادی اور تجارتی ادارے کھلے رہیں گے تاکہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتے رہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ مکمل کرفیو کے دوران 20 قسم کے تجارتی مراکز معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے عید الفطر کے دوران کرفیو سے مستثنی مراکز کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ بیان کے مطابق منی مارکیٹس، سینٹرل مارکیٹس، سٹورز اور پیٹرول سٹیشن 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ سبزیوں اور گوشت کی دکانیں، اشیاء خوراک فراہم کرنے والے مراکز اور گیس سٹیشن صبح 6 بجے سے سحپیر 3 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ریستوران صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کھولے جائیں گے۔ ہوم ڈیلیوری سروس تک محدود رہیں گے۔ یاد رہے کہ کرفیو کا اطلاق جمعہ سے ہو چکا ہے اور یہ بدھ تک رہے گا۔ تو یہ جو اوقات، جن اوقات میں یہ محلات کھلے رہیں گے، آپ کو ان اوقات میں ضروری کاموں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ آپ بقالہ بھی جا سکتے ہیں، آپ مارکیٹ بھی جا سکتے ہیں، آپ کسی بھی کام سے جا سکتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اگر آپ نے جانا ہے گیس سلنڈر لینے کے لیے اور آپ گیس سلنڈر لینے جا رہے ہیں، رستے میں آپ پکڑے جاتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں گیس سلنڈر لینے جا رہا ہوں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی گاڑی میں گیس کا سلنڈر موجود ہو، خالی موجود ہو۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے بہانے تو بہت ہی چلتے رہتے ہیں اور پھر شرطہ آپ کی نہیں سنتا۔ کیونکہ میرے پاس جتنی بھی رپورٹس آئی ہیں، میکسیمم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بقالہ جا رہا تھا اور مجھے کرفیو کا فائن ہو گیا۔ لیکن جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں، کم از کم کسی ایسے طریقے سے نکلیں، آپ بقالہ کی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، آپ قریب والا بقالہ چھوڑ کے دوسرے بڑے والے بقالہ میں، دور والے میں جا رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ چھوٹا بقالہ بھی آپ کے قریب ہے، عید کے دنوں میں گزارا کریں، وہیں سے چیزیں لیں۔ بڑی مارکیٹس کو کوشش کریں کہ ترجیح نہ دیں۔ آپ کو اجازت تو ہے، لیکن اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ہی پرابلم ہوگی۔ دوسری جانب سعودی عرب میں عید الفطر کی نماز نہیں ہوگی، صرف لاؤڈ سپیکر پر تکبیریں کہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے ایریا میں آپ کو آواز آتی ہے تکبیروں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر عید کی نماز ہوگی۔ عید کی نماز نہیں ہوگی، آپ گھر پر ہی رہیں گے، صرف تکبیروں کی اجازت دی گئی ہے مساجد میں۔ اسی طرح اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ کرفیو کے دوران اگر آپ نے گھر سے باہر نکلنا، یعنی یہ جو اوقات کار ہیں کرفیو کے، اس دوران بھی اگر جس میں نکلنے کی اجازت ہے، جن اوقات میں، یعنی صبح 6 بجے سے لے کر شام 3 بجے تک اگر آپ کو نکلنے کی اجازت تو ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ گھر سے دور کہیں جانا ہے، آپ نے ادھر ادھر کسی اور محلے میں جانا ہے، اپنے گاڑی پہ جانا ہے، یعنی آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور مجھے اس کی اجازت لینا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں 2 قسم کی طریقے ہیں، آپ ان کے ذریعے اجازت لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے ایمرجنسی کا، بیماری کا، اپنے ہاسپٹل میں جانا ہے، تو پھر آپ کو استعفنی ایپ کا یوز کرتے ہوئے، ایپ کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں۔ آپ وہاں پر اپنی ریکویسٹ سینڈ کریں گے اور آپ کو وہاں سے ریپلائی آئے گا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ دوسری طرف یہ نمبر بھی آپ لوگوں کو میں دکھا رہا ہوں، اس نمبر پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہاسپٹل میں جانا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو اگر ایمبولینس طلب کرنی ہے تو یہاں پر بھی آپ کو سہولت ملے گی۔ ایکچولی یہ والی جو استعفنی جو ایپ ہے یہ ہلال احمر کی ہی ہے اور یہ نمبر بھی ہلال احمر کا ہی ہے، یعنی جو ایمبولینس سروس ہے آپ اس کو کال کر سکتے ہیں۔ تو 2 طریقے ہیں آپ کے پاس ایمرجنسی ہاسپٹل جانے کے لیے۔ دوسری طرف اگر آپ نے کسی ضروری کام سے، کسی ایمرجنسی کام میں آپ نے کسی اور کام کے لیے، فار ایگزامپل کوئی اور بیمار ہو گیا، اس کو آپ نے ریسیو کرنے جانا ہے، یا پھر آپ کا کوئی دوست احباب بیمار ہو گیا، آپ نے اس کے پاس جانا ہے، کوئی بھی ایسی ایمرجنسی جس کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے، یعنی آپ بیمار نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو توکلنا ایپ یوز کرنا ہوگی۔ توکلنا ایپ کے ذریعے آپ کو وہاں پر ریکویسٹ سینڈ کرنا ہوگی اور وہاں سے آپ کو اپروول ملے یا نہ ملے، یہ تو سیکورٹی اداروں کا کام ہے، یہ تو اس ادارے کا کام ہے جو اسے رن کر رہی ہیں۔
اور آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ قانون کا احترام کریں اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور دوسرے اپنے گھروں میں کسی قسم کا کوئی اجتماع نہ کریں۔ اسپیشلی غیر ملکیوں میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم اس وقت تک چیز کو سیریس نہیں لیتے جب تک ہمارے سر پہ نہیں آ پڑتی۔ تو کوشش کریں کسی بھی قسم کا اجتماع نہ کریں۔ آپ کے آس پاس رہنے والے، آپ کے آس پاس آپ کی بلڈنگ میں رہنے والے، آپ کے محلے دار، آپ کے دوست احباب نہ کسی کے ہاں جائیں اور نہ ہی کسی کو دعوت دیں۔ ایسا نہیں ہو کہ اجتماع کا صورت ہو اور آپ پر چھاپا پڑ جائے، اور چھاپا پڑنے میں دیر نہیں لگے گی، بہت زیادہ طریقوں سے آپ کو واچ کیا جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ قانون کا احترام کریں، خود کو محفوظ رکھیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔